ایمریج ایک چھوٹا خوبصورت قصبہ تھا جو اپالا چین پہاڑوں کے درمیان میں بسا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جہاں دن سست رفتاری سے گزرتے تھے اور راتیں خاموشی سے۔ لیکن اس دلکش سطح کے نیچے ایمریج ایک راز چھپائے ہوئے تھا، ایک ایسا راز جو تقریباً 3 دہائیوں سے دفن تھا۔ یہ سب کچھ اکتوبر 1995 کی ایک سرد رات کو شروع ہوا۔ قصبہ اپنی سالانہ ہارویسٹ فیسٹیول کی تیاری کر رہا تھا اور ہوا میں سیب کے جوس اور کدو کے مسالے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بچے اپنی ہیلووین کی پوشاکیں میں سڑکوں پر دوڑ رہے تھے اور قصبے کے لوگ چوک میں جمع ہو کر موسیقی، رقص اور روایتی الاؤ روشن کرنے کا جشن منا رہے تھے۔ یہ جشن کی رات تھی، ایک عام رات کی طرح، جب تک کہ ایملی غائب نہ ہو گئی۔ ایملی صرف 16 سال کی تھی، مقامی شیرف کی بیٹی اور ایمریج ہائی اسکول کی سب سے مشہور لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اسے شام اپنے دوستوں کے ساتھ الاؤ کے قریب ہنستے ہوئے دیکھا گیا تھا، لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ ہوا میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ اس کے دوستوں نے سوچا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی، لیکن جب وہ صبح تک واپس نہیں آئی تو قصبہ خوف کی حالت میں ڈوب گیا۔ شیرف ایک سخت مزاج شخص تھا، اس نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ قصبے کا ہر کونا چھانا گیا، ارد گرد کے جنگلوں کی چھان بین کی گئی اور ایمریج کے ہر شخص سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن ایملی کا کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زمین کے اندر سمائی جا چکی ہو۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، تلاش جاری رہی لیکن امید کم ہوتی چلی گئی۔ ایک مرتبہ چہکتا ہوا قصبہ ایمریج اب خوف اور شہوات کے بادلوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ رات میں اپنے دروازے بند کرنے لگے، افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور شیرف جو کبھی کمیونٹی کا ستون تھا ایک ٹوٹا ہوا آدمی بن گیا۔ پھر ایملی کے گمشدگی کے سالگرہ کے دن کچھ عجیب ہوا۔ شیرف کے دفتر میں ایک پیکج آیا جس پر شیرف کا پتہ درج تھا۔ اندر ایک پرانا کیسٹ ٹیپ تھا جس پر کانپتی ہوئی لکھائی میں سنے لکھا ہوا تھا۔ شیرف جو اپنی سابقہ خود کا سایہ تھا، ٹیپ کو اپنے پرانے کیسٹ پلیئر میں ڈالا اور اسے چلایا۔ ٹیپ کے چڑکنے کی آواز آئی اور ایک آواز سنائی دینے لگی، ایک آواز جس نے شیرف کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑا دی۔ یہ ایملی کی آواز تھی۔ ابو، آواز نے شروع کیا، خوف سے کانپتے ہوئے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہمیشہ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں، لیکن یہ جگہ تاریک اور سرد ہے اور میں بہت ہی ڈری ہوئی ہوں۔ براہ کرم آپ کو مجھے ڈھونڈنا ہوگا، براہ کرم ہار مت مانیں۔ ٹیپ اچانک ختم ہو گئی۔ شیرف کو حیرت میں ڈال دیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے ٹیپ کو بار بار چلایا، اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا ایملی زندہ تھی؟ اور یہ ٹیپ کس نے بھیجی تھی؟ ایک نئی عزم سے بھرپور شیرف نے تحقیق دوبارہ کھولی اور ایک ایسی شدت کے ساتھ جس نے اسے خود بھی حیران کر دیا۔ اس نے پرانے کیس فائلوں کا جائزہ لیا، گواہوں سے دوبارہ پوچھ گچھ کی اور ہر اشارے کی پیروی کی، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ لیکن جتنا وہ کھوجتا گیا اسے اتنا ہی احساس ہونے لگا کہ ایمریج میں کچھ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی گئی، ایک نمونہ سامنے آیا۔ ایملی ایمریج سے غائب ہونے والی پہلی شخص نہیں تھی۔ گزشتہ 50 سالوں میں کچھ اور کیسز بھی تھے، بچے، نوجوان، یہاں تک کہ کچھ بالغ بھی جو بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے تھے، اور ہر کیس میں ایملی کی طرح کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا اور کوئی لاش نہیں تھی۔ لیکن ان سب کو ایک چیز آپس میں جوڑتی تھی، قصبے کے باہر ایک پرانی ترک شدہ حویلی جسے ہاتھورن ہاؤس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہاتھورن ہاؤس ایک عرصے سے خوف اور قیاس آرائی کا باعث بنا ہوا تھا۔ 1800 کی دہائی کے آخر میں ایک دولت مند لیکن الگ تھلگ خاندان کے ذریعے بنایا گیا تھا۔ حویلی اس وقت بربادی کا شکار ہو گئی جب ہاتھورن خاندان کے آخری افراد 1930 کی دہائی میں پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ تب سے یہ خالی کھڑا تھا، ایک بھولی ہوئی دور کی بسیدہ یادگار۔ مقامی بچوں نے ایک دوسرے کو اس کے قریب جانے کی ہمت دی، لیکن کوئی بھی کبھی نہ گیا۔ حویلی سے عجیب روشنیوں، بھوتیاں نظر آنے والوں اور بے چینی پیدا کرنے والی آوازوں کے قصے عام تھے، لیکن انہیں ہمیشہ محض افسانہ سمجھ کر رد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اب شیرف کو یقین ہو گیا تھا کہ ہاتھورن ہاؤس کی بیٹے کی گمشدگی کا راز رکھتا ہے۔ اس نے اپنے چند قابل اعتماد نابین کی ایک چھوٹی سی ٹیم جمع کی اور رات کی تاریکی میں وہ حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔
رات بے حد خاموش تھی جب وہ حویلی کے خستہ حال اگلے حصے کے قریب پہنچے۔ سامنے کا دروازہ ایک دھکیل کے ساتھ چرچرا کر کھل گیا اور ٹیم اندر داخل ہو گئی۔ ان کی ٹارچ کی روشنی تاریکی کو چیرتی ہوئی نکل رہی تھی۔ ہوا میں سڑنے کی بو اور گسیدگی کی بھاری بدبو تھی اور فرش کی تختیاں ان کے وزن۔ جیسے جیسے وہ حویلی کے اندرونی حصے میں مزید آگے بڑھتے گئے، شیرف کی بے چینی بڑھتی گئی۔ دیواریں ہاتھوں اور خاندان کی ماندہ تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں آنے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ یہ حویلی تنگ راستوں اور چھپے ہوئے کمروں کا ایک بھول بھلیا تھی، ہر ایک زیادہ افسردہ اور گھٹن زدہ تھا۔ پھر تہ خانے میں انہوں نے اسے پایا، ایک چھپا ہوا دروازہ جو ایک کتابوں کی الماری کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دروازہ ایک تنگ گھومتی ہوئی سیڑھی کی طرف کھلتا تھا جو زمین کے اندر گہرا جا رہا۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتے گئے، ہوا اور سرد ہوتی گئی اور پانی کے قطرے کی آواز پتھر کی دیواروں سے گونج رہی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے وہ خود کو ایک وسیع زیر زمین چیمبر میں پاتے ہیں۔ مدھم روشنی میں موم بتیوں کی چمکتی ہوئی روشنی میں چیمبر کے فرش پر عجیب و غریب نشانات کندہ تھے اور درمیان میں ایک بڑا پتھر کا منبر تھا، لیکن یہ وہ تھا جو منبر سے آگے تھا، جس نے شیرف کے خون کو جما دیا۔ ایک قطار میں چھوٹے چھوٹے قید خانے دیوار کے پار بنے ہوئے تھے، ہر ایک لوہے کے بھاری دروازے کے ساتھ بند تھا۔ شیرف اور اس کی ٹیم نے قید خانوں کی طرف دوڑ لگا دی، اندر ٹارچ کی روشنی ماری۔ آخری قید خانے میں انہوں نے اسے پایا، ایملی زندہ مگر بے ہوش، اس کی کلائیوں پر زنجیریں لگی ہوئی تھیں۔ شیرف کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کمزور تھی، غذائیت کی کمی کا شکار اور خوف زدہ، لیکن وہ زندہ تھی۔ اس نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جیسے وہ اسے تسلی کے الفاظ کہہ رہا ہو۔ لیکن ان کی راحت زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ جب وہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایک گہری گھونگھٹوں والی آواز چیمبر میں گونجنے لگی، جس سے گروہ کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ سایوں سے ایک شکل ابھری، تاریکی میں ڈھکی ہوئی، اس کی آنکھیں غیر معمولی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ شیرف کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا جب اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کہ ہاتھرن ہاؤس کی گہرائیوں میں نسل در نسل کوئی قدیم اور شرارتی چیز چھپی ہوئی تھی جو اپنے قیدیوں کے خوف اور نا امیدی سے خود کو برقرار رکھتی تھی۔ ایک افراتفری کا مقابلہ شروع ہو گیا جب شیرف اور اس کی ٹیم نے چیمبر سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ شکل ان کی بے رحمی سے تعاقب کرنے لگی، اس کی غیر معمولی رفتار اور طاقت نے انہیں مغلوب کر دیا۔ ایک کے بعد ایک نائب گر پڑے، یہاں تک کہ صرف شیرف اور ایملی باقی رہ گئے۔ ایک آخری طاقت کے ساتھ شیرف نے ایملی کو سیڑھیوں کی طرف دھکیل دیا، اسے تیزی سے دوڑنے کا اشارہ دیا۔ وہ اس شکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوا، لیکن اسی لمحے چیمبر نے گرنا شروع کر دیا۔ دیواریں گر گئیں، چھت نے ان کے اوپر گرنا شروع کیا اور وہ شکل ملبے میں دفن ہو گئی۔ ایملی جیسے ہی حویلی کے باہر نکلی، وہ اس کے پیچھے زمین ہوس ہو گئی۔ وہ واپس مڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے والد جا چکے تھے، ہاتھرن ہاؤس کے ملبے تلے دب گئے۔ بعد کے دنوں میں ایمریج نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سرکاری کہانی یہ تھی کہ شہر اپنی بیٹی کو بچاتے ہوئے ایک افسوسناک حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن ایملی سچ جانتی تھی کہ اس کے والد نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اور اس رات کچھ شیطانی چیزوں کو شکست دی گئی تھی۔ لیکن قصبے کے لوگ ایک پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑے گئے، کیا وہ شیطانی چیز واقعی ختم ہو گئی تھی یا وہ صرف آگے بڑھ گئی تھی؟ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ دوبارہ سائے سے باہر نکلے گی۔ ایملی نے کبھی نہیں بلایا کہ اس رات کیا ہوا، اور نہ ہی ایمریج کے لوگوں نے۔ حویلی کو سیل کر دیا گیا، اسے سب کے لیے ممنوع کر دیا گیا، اور آخرکار کہانی افسانوں میں تبدیل ہو گئی۔ لیکن خاموش راتوں میں جب ہوا درختوں کے درمیان چلتی اور چاند لمبے سائے زمین پر ڈالتی، کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ وہ ہاتھرن ہاؤس کے سرگوشیوں کو سن سکتے تھے، جو ان لوگوں کو بلاتی تھی جو سننے کی ہمت رکھتے تھے۔ اور اس طرح ایمریج کا راز باقی رہا، ایک تاریخ مڑی ہوئی کہانی جو ایک قصبے کی سطح کے نیچے دفن تھی، جو اب کبھی بھی ویسا نہیں رہا۔ یہ کہانی ماما اور تناؤ پیدا کرتی ہے، خوفناک انکشاف کی طرف بڑھتی ہے جو چھوٹے قصبوں کے رازوں اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے جانے والی حدود پر روشنی ڈالتی ہے۔